مکہ شریف کی سرزمین پر ایک بیوہ عورت رہتی تھی. اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن مفلسی کا عالم یہ کہ ایک ہی اس کے پاس لباس تھا، دوسرا کوئی لباس نہیں. جب بچے نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس بچے نے دیکھا کہ میری ماں کے پاس ایک ہی لباس ہے، دوسرا کوئی لباس نہیں ہے. ایک دن بچے نے کہا، ماں مجھ سے تیری غربت دیکھی نہیں جاتی ہے. ماں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تجھے ایک ہی لباس میں پہنتا ہوا دیکھتا ہوں. ماں تیرے پاس کوئی دوسرا لباس نہیں ہے. ماں میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ تو ایک ہی لباس پہنتی رہے. ماں تو ہمیں اجازت دے دے، ہم کسی سے تیرے لیے پہننے کے لیے کپڑے کا سوال کر لیں. ماں نے کہا، بیٹا یہ مکہ ہے، مکہ یہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے. بچے نے کہا، ماں تو اجازت تو دے دے. ماں نے منع کیا، پھر بچے نے کہا، ماں تو اجازت تو دے دے. ماں نے کہا، بیٹا یہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے. ماں نے اجازت کو دے دیا. اب بچہ یہودی کا ہے، اپنی ماں کے ہاتھوں کو چومتا ہے، ہر شخص کے دروازے پر جاتا، جانے کے بعد کہتا ہے مفلسی کا عالم ہے، میری ماں کے پاس کوئی چادر نہیں ہے، لہٰذا تم سے چادر کا سوال کرتا ہوں، ایک چادر دے دو میری ماں اپنا بدن چھپا سکے. اب وہ بچہ ہر شخص کے دروازے پر پہنچتا ہے، لیکن کسی نے اس بچے کی مدد کو نہیں کیا. بچہ مایوس لوٹ رہا تھا. بچے نے سوچا، لاؤ اپنے چچا کے دروازے پر چلا جاؤں، اس لیے کہ میں ان کا سگا بھتیجا ہوں، وہ میرے سگے چچا ہیں، ہو سکتا ہے چچا کو ترس آ جائے، وہ میری ماں کے لیے کپڑے کا انتظام کر دیں. اب وہ بچہ دوڑتا ہوا اپنے چچا کے دروازے پر جاتا ہے، آواز دیتا، اندر سے آواز آتی، کون؟ کہا، میں تمہارے بھائی کا بیٹا ہوں، سگا تمہارا بھتیجا ہوں، تم سگے میرے چچا ہو. اب چچا دروازے پر آیا، آنے کے بعد کہتا، بھتیجے کیسے آنا ہوا؟ اب بچے نے کہا، چچا اس لیے آیا ہوں، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا جو میرے باپ تھے، میری ماں کے پاس کوئی ایسا کپڑا نہیں کہ میری ماں اپنا اپنا بدن چھپا سکے. میں تم سے ماں کے لیے کپڑے کا سوال کرتا ہوں. چچا کو غصہ آتا ہے، چچا نے دھکا دیا، بھتیجا زمین پر پیشانی کے بل گر جاتا ہے. بچہ زمین پر پیشانی کے بل گرا، بچے کی پیشانی سے خون نکلنے لگتا ہے. اب بچہ جا رہا اپنے باپ کو یاد کرتا ہے، کہتا، میرے باپ اگر آج تم زندہ ہوتے تو یہ عالم نہ ہوتا، سگے تمہارے بھائی نے مجھے دھکا دے دیا، میں زمین پر پیشانی کے بل گر گیا ہوں، اے میرے والد محترم کسی نے میری مدد کو نہیں کیا ہے. اب بچہ زارو قطع روتا ہوا جا رہا تھا. راستے میں ایک صحابی رسول ملے، ان سے ملاقات ہوتی، انہوں نے کہا، بچے کیوں رو رہے ہو؟ وہ بچہ جب کہتا کوئی مجھ سے پوچھ رہا کیوں رو رہے ہو، بچہ اور تیز رونا شروع کر دیتا ہے. وہ صحابی کہتے، بیٹا تم رو کیوں رہے ہو، تمہارے رونے کا مقصد کیا ہے؟ وہ بچہ کہتا، یا شیخ مجھے میری حالت پہ چھوڑ دو. وہ صحابی کہتے، بیٹا بتاؤ تو رو کیوں رہے ہو؟ اب وہ بچہ کہتا، یا شیخ معاملہ یہ ہے کہ میری ماں کے پاس ایک ہی لباس ہے، دوسرا کوئی لباس نہیں کہ میری ماں کپڑا تبدیل کر سکے. مجھ سے ماں کی غریبی دیکھی نہیں گئی، میں مکہ کے ہر شخص کے دروازے پر گیا لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی. میں سگے چچا کے دروازے پر گیا لیکن انہوں نے مجھے دھکا دیا، میں پیشانی کے بل گر گیا، پیشانی سے خون نکل رہا، اسی لیے رو رہا ہوں. اب وہ صحابی کہتے، بیٹا پریشان نہ ہو، سن میں تجھے در کا پتہ بتاتا ہوں، گھر کا پتہ بتاتا ہوں، جا تو محمد کی بارگاہ میں چلا جا، ان سے جو تو سوال کرے گا وہ تجھے عطا کر دیں گے. اب بچے کو سہارا ملتا، بچے نے پتہ پوچھا. وہ صحابی کہتے ہیں، اس وقت اللہ کے رسول حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ بچہ پتہ پوچھ کے اپنی ماں کے قریب جاتا ہے. ماں نے روتے ہوئے بچے کو دیکھا، پیشانی سے خون نکل رہا ہے. ماں کی ممتا تڑپ جاتی. ماں نے کہا، بیٹا میں نے تجھے منع کیا تھا کسی کے دروازے پر مت جانا، یہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے. بیٹا اگر تو نے میری بات کو مانا ہوتا، تیری پیشانی پہ چوٹ نہ لگتی. اب بچہ کہتا ہے، ماں میں رو بھی رہا ہوں. کچھ ہی دیر میں بچہ مسکرانے لگتا ہے. ماں نے کہا، بیٹا تو مسکراتا بھی ہے، رونے بھی لگتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بچے نے کہا تھا، ماں میں روتا اس لیے ہوں کہ سگے چچا نے مجھے دھکا دے دیا، میں پیشانی کے بل زمین پر گر گیا ہوں، اس لیے روتا ہوں. ماں مسکراتا اس لیے ہوں کہ مکہ میں ایک شخص کے گھر کا پتہ چل گیا ہے، میں نے سنا ہے جو ان کے گھر چلا جاتا ہے ان سے جو مانگتا ہے وہ اسے ضرور عطا فرما دیتے ہیں. ماں نے کہا، بیٹا نام کیا؟ بچہ کہتا، ماں ان کا نام محمد ہے. ماں نے کہا، بیٹا ان کے قریب نہ جانا، انہوں نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے. بیٹا میں نے سنا ہے جو ان کے پاس چلا جاتا وہ انہی کا ہو جاتا ہے. بچے نے کہا، ماں میں جاؤں گا
لیکن ملنے سے پہلے سوال کرنے سے پہلے ان سے کہوں گا محمد مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کلمہ مت پڑھنا. اب بچہ ماں سے اجازت لیتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے ہوئے تو اٹھ کے آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے بیٹا کیا ہے؟ وہ بچہ کہتا محمد سن لو مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے, تمہارے اسلام میں مجھے شامل نہیں ہونا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما بیٹا میں نے تجھ سے کب کہا کلمہ پڑھنے کے لیے, بول تجھے کیا چاہیے؟ وہ بچہ کہتا یا رسول اللہ میں نے آپ کی تعریفیں سنی ہے, میری ماں کے پاس کوئی چادر نہیں, ایک چادر کا آپ سے سوال کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے جسد مبارک پر چادر اوڑے ہوئے تھے اسی چادر کو اپنے جسم پاک سے اتارا, بچے کے ہاتھ میں دے دیا. اب وہ بچہ چادر لے کے چلتا لیکن پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ محمد کا کردار کتنا اچھا, جو چادر اوڑے ہوئے تھے وہ چادر عطا کر دی ہے. بچہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا رہتا ہے, اپنی ماں کے پاس جاتا, ماں کو چادر دے دیتا ہے. اس بچے کی ماں نے چادر کو لیا, اپنی جھولی پہ رکھا, اپنی آنکھوں سے لگایا, سر پہ رکھا. رکھنے کے بعد ماں نے کہا تھا بیٹا تو صرف محمد کی چادر کیوں لے کے آیا ہے, ہمیشہ کے لیے محمد کا دامن کرم کیوں نہیں لے کے آیا ہے؟ اب ماں بھی بیٹا بھی دونوں سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو آتے ہوئے دیکھا, پھر اٹھ کر کے آئے. آنے کے بعد کہتے بیٹا بولو اب کیا چاہیے؟ اب بچے کی ماں نے کہا محمد تم نے صرف اپنی چادر کیوں بھیجی, ہمیشہ کے لیے اب تمہارا دامن کرم بھی چاہیے. اب دیر نہ کیجیے, مجھے کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کیجیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا, داخل اسلام کر لیا. اس لیے اسلامی بھائیوں محلے میں دیکھ لیا کرو, کوئی یتیم تو نہیں ہے, کوئی لاوارث تو نہیں ہے, کوئی پریشان حال تو نہیں ہے. اگر تمہیں کوئی پریشان نظر آئے تو اس کی مدد کیا کرو. اگر کوئی بیوہ عورت نظر آئے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا کرو. اگر بیمار ہو تو اس کی مدد کر دیا کرو. اللہ کی عزت و جلال کی قسم اگر تمہارے گاؤں کا کوئی عالی شان انسان تمہارے لیے دعا مانگے, قبول ہو یا نہ قبول ہو, اگر یتیم کا بچہ تمہارے حق میں دعا کر دے گا, اللہ رب العزت وہ دعا ضرور قبول فرمائے گا. یتیم بچے کے ہاتھ ادھر اٹھیں گے, ادھر رب قدیر اس کی دعا فوراً قبول فرما لے گا. اس لیے اسلامی بھائیوں ہمیشہ اپنے محلے میں دیکھ لیا کرو کس کے گھر کھانا بنا ہے, کس کے گھر نہیں بنا ہے, کون بیمار ہے, کوئی پریشان حال ہے, ان کے گھروں پر جا کر کے ان کی خیریت ضرور معلوم کر لیا کرو. اگر خیریت معلوم کرتے رہو گے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو جائیں.